حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ملک غسان کا بادشاہ آیا اپنے چند افراد کے ساتھ، اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر وہاں وہ رک گیا۔ چند دنوں کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے روانہ ہوئے حج کے لیے، تو یہ بھی ساتھ کو لیا قافلے کے۔ وہاں پہنچنے کے بعد ایک دن دوران طواف بادشاہ کے پیچھے ایک اور عام سا دیہاتی مسلمان تھا، اس کا پاؤں اس بادشاہ کی چادر پر پڑ گیا، اس کی چادر کندھے سے نیچے اتر گئی۔ اس کو بڑا غصہ آیا بادشاہ کو۔ پہلے تو اس نے پوچھا تم نے میری چادر پر پاؤں کیوں رکھا؟ کہا کہ جان بوجھ کر نہیں کیا، غلطی سے میرا پاؤں پڑ گیا۔ اس کے باوجود اس بادشاہ نے ایسا تھپڑ مارا کہ اس کے دانت سامنے کے 2 دانت بھی ٹوٹ گئے اور ناک بھی زخمی ہو گئی۔ حضرت عمر بن خطاب کے پاس ہی مسلمان چلا گیا، کہا کہ حضور ایسا ایسا معاملہ میرے ساتھ ہو گیا۔ بادشاہ کو طلب کیا اور کہا کہ تم نے اسے مارا ہے؟ اس نے اقرار کیا کہ ہاں میں نے اسے مارا ہے، اس نے میری چادر پہ پاؤں رکھا، اور کہا کہ اگر حرم کی تقدیس کا خیال نہ ہوتا تو میں تو اسے قتل کر دیتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اب جب کہ تم نے اپنے جرم کا خود اقرار کر لیا ہے، یا تو اس سے معافی مانگو یا میں عمر تم سے خود اس کا قصاص لے گا۔ بادشاہ حیران، کہنے لگا کہ میں تو بادشاہ ہوں اور ایک عام سے دیہاتی مسلمان کے لیے مجھے سزا دی جائے گی، مجھ سے قصاص لیا جائے گا۔ بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا تاریخی جملہ یاد رکھیے، فرمایا کہ اسلام قبول کر لینے کے بعد تمہارا اور اس کا حقوق برابر ہے۔ مسلمان ہو جانے کے بعد تم دونوں برابر ہو۔ اب کون بادشاہ اور کون غلام؟ اب وہ تو ہکا بکا رہ گیا۔ کہا اچھا مجھے 1 دن کی مہلت دیجیے، میں سوچ کر آپ کو بتاؤں گا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس سے اجازت نہیں دے دی، بلکہ اس شخص سے کہا، اس مسلمان سے، کہ تم اجازت دیتے ہو کہ اسے 1 دن کی مہلت دے دی جائے؟ کہا کہ حضور جیسے آپ کی مرضی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ لہٰذا 1 دن کی مہلت دے دی گئی، تو وہ راتوں رات جو ہے ملک شام فرار ہو گیا اور عیسائیت مذہب اس نے اختیار کر لیا۔